إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. امثال القرآن یعنی قرآن میں موجود مثالوں کے متعلق بفضلہ تعالی سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں آج اس آیت کی بھی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے یعنی قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے مدد کے لیے بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن نازل فرمائی۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ کفار نے جب قرآن کی عظمت دیکھی، اس کی بلاغت دیکھی، اس کے معانی دیکھے، اس کی تاثیر دیکھی، ان کے پاس اس قرآن کا کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جھٹلانے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ یہ کتاب کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب کو اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں چیلنج دیا، دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمہاری طرح انسان ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ تمہارے درمیان ایک عرصے سے رہ رہے ہیں، وہ امی ہیں، تم پڑھنا لکھنا پھر بھی کچھ حد تک جانتے ہو، وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے۔ جب وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے، تو وہ ایسی کتاب بنا سکتے ہیں، تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ، اور اگر ایک دو انسان کے لیے کام مشکل ہے تو تم جتنے پڑھنے لکھنے والوں کو جمع کر سکتے ہو جمع کر لے جاؤ، بلکہ ساری دنیا کو اکٹھا کر لے آؤ، اور ساری دنیا کو اکٹھا کر اس قرآن جیسی ایک کتاب لا کر دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کفار کو تحدی دی۔ تحدی کے معنی ہوتے ہیں چیلنج کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما كان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الیہ فارجو انی اکثرهم تابعا یوم القیامہ، رواہ البخاری۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کسی نبی کو بھیجا، اس نبی کے ساتھ اللہ نے ایک معجزہ بھی بھیجا، ایسا معجزہ جسے دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، اور اللہ نے مجھ پر معجزے کی شکل میں وحی نازل فرمائی، اور یہ وہ وحی ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اس بات سے امید کرتا ہوں کہ روز قیامت سب سے زیادہ اگر کسی نبی کے متبعین ہوں گے، کسی نبی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ میں ہی رہوں گا جس کی امت سب سے بڑی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کو جو چیلنج کیا، اور جو سورہ یونس کی آیت آپ کے سامنے 37 تلاوت کی گئی ہے، یہ تیسرے نمبر کا چیلنج ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کفار کی افترا پردازی یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اس بات کا الزام لگا دینا کہ یہ کتاب آپ کی ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار سے یہ کہا تھا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ٹھیک ہے، یہ کتاب ان کی جانب سے ہے، تو تم اس کتاب جیسی ایک مکمل کتاب لا کر دکھاؤ، تب بات تمہاری قبول ہوگی کہ ہاں بھائی یہ کتاب انہی کی جانب کی ہے، یہ آسمان سے نازل کردہ نہیں ہے، اور نعوذ باللہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان پر دن رات وحی نازل ہوتی ہے، یہ اپنی بات میں غلط ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کفار نے کوئی کتاب قرآن کے بالمقابل پیش نہیں کی، لیکن ان کی اس طرح کی افترا پردازیاں جاری رہی۔ وہ یہ کہتے رہے
کہ اساطیر الاولین یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہوں نے یہ کتاب اپنی جانب سے بنائی ہوئی ہے، یہ اس کتاب کے ذریعے جادو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں دوسرا چیلنج دیا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ٹھیک ہے، تم ساری کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، اور تم سے کوئی بڑی صورتوں کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، ویسی ہی کم از کم 10 صورتیں تم اس قرآن کا بالمقابل لا کر دکھاؤ، تب بھی تمہاری بات قبول کر لی جائے گی۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کفار کی جانب سے کوئی جواب نہیں، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے، وہ زبان کے بڑے ماہر تھے، انہیں زبان کی باریک بینیوں سے مکمل واقفیت تھی، وہ اس کتاب کی عظمت، اس کے معانی، اس کے طرز تکلم سے بخوبی واقف تھے، لہذا انہوں نے ہمت نہیں کی۔ لیکن تکبر، عناد، قبائلی تعصب یہ ان میں برابر پیوست تھا، لہذا یہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے کہ کتاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی جانب سے گڑھی ہوئی ہے۔ یہاں سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسرا چیلنج دیا۔ اللہ نے کہا پہلے تم سے مکمل قرآن کا مطالبہ کیا گیا تھا، تم خاموش رہے، تم سے اس قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، تم نے اس مطالبے کو بھی مکمل نہیں کیا۔ اللہ نے تیسرا مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ قیامت تک باقی ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے، بلکہ ہم تمام کا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مطالبے کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی میں رب کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس تیسرے مطالبے میں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ساری قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، اس قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس صورت جیسی ایک صورت کم از کم لا کر دکھاؤ، تب بھی تمہاری بات قبول کر لی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے کوئی بات کہی ہے۔ لیکن کوئی چیز انہوں نے قبول نہیں کی، ان کی جانب سے کوئی چیز نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا جواب دے دیا۔ اللہ نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتے، یہ چیز تمہاری استطاعت کے باہر ہے کہ تم اس قرآن جیسی کوئی اور کتاب اللہ سبحانہ و تعالی کے مطالبے کے مطابق لا کر دکھاؤ۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ ہر ناحیے سے یہ کتاب بڑی عظیم ہے۔ جب یہ کتاب ڈراتی ہے تو لوگ اس کی آیتیں سن کر ڈر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کے متعلق کہا کہ اہل ایمان پر جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانہ، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ایک جگہ کہا خروا سجدا وبکیا، روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس کتاب کی یہ تاثیر ہے۔ جب یہ کتاب برائی سے روکتی ہے، لوگ ایک آیت سن کر برائی سے خود کو روک لیتے ہیں، جیسا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ وقت کے بڑے ڈاکو تھے، اکیلے محلہ لوٹ لیا کرتے تھے، اکیلے ایک قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک رات ایک دیوار چڑھتے ہیں گھر لوٹنے کی غرض سے، بازو کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپنے لگ جائے، ڈرنے لگ جائے؟ وہ دیوار پر کھڑے رہتے ہیں اور لرزنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے۔ اہل ایمان قرآن سن کر ڈریں گے، دیوار سے نیچے اترتے ہیں، غسل کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور دین کی راہ میں خود کو لگاتے ہیں۔ اس قدر محنت کرتے ہیں، اس قدر محنت کرتے ہیں کہ اللہ انہیں وقت کا امام بنا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن لوگوں کو ڈرائے تو لوگ اس قرآن سے ڈرتے ہیں۔ جہاں یہ قرآن لوگوں کے لیے بشارتیں سنائے، لوگ اس قرآن کی بشارتوں کو سن کر اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسی تاثیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کوئی انسان نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی پسندیدہ محبوب چیز خرچ نہ کرے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، سیدھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں، کہنے لگتے ہیں
اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیروحہ نامی باغ آپ جانتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون نہیں جانتا، مدینہ کا سب سے مشہور باغ، بڑا عمدہ کھجور اور 400 کے لگ بھگ کھجور کے درخت۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ جواب دینے لگے کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، اللہ نے آیت نازل کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لہذا ایک آیت پر انہوں نے اپنی دولت قربان کر دی۔ بے شمار مثالیں اس طرح کی آپ کو ملے گی۔ قرآن جب انذار کی آیتیں پیش کرتا ہے لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق کہا شیبتنی ہود والواقعۃ عما یتساءلون وإذا الشمس کورت، سورہ ہود، سورہ واقعہ، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، یہ وہ صورتیں ہیں جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قرآن ہر اعتبار سے، اس میں اگر آپ لغوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے دیکھنے جائیں، آپ کچھ عربی سیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ وہ سمندر ہے جس سمندر کو کبھی کوئی گھیر نہیں سکتا۔ عربوں میں زبان کی بڑی مہارت تھی۔ ایک بدو جو پہاڑ پر رہنے والا تھا وہ چل رہا تھا، اس نے بس آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا سنا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کیجیے۔ جن کلمات کا اللہ سبحانہ و تعالی نے استعمال کیا، جس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی، اس بدو کے کانوں میں صرف قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا چھوٹا سا پڑا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ وہ بدو تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس ٹکڑے کے سننے کے ساتھ ہی وہ سیدھے سجدے میں گر گیا۔ سجدے سے اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اس قدر بلیغ کلام کبھی نہیں پیش کر سکتا، یہ کلام کی ترتیب یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ تو قرآن یہ وہ کتاب ہے جو بڑا عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ہر اعتبار سے عظیم بنایا۔ جب اللہ نے کفار کے سامنے تحدی رکھی، انہیں چیلنج دیا، تو کفار ہر اعتبار سے اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز آ گئے۔ عربوں کے درمیان ان کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ بڑا مشہور تھا، یہ لوگوں کو شعر سننے کے بعد نمبر دیا کرتا تھا۔ ہاں تمہارا شعر صحیح ہے، تمہارا شعر صحیح نہیں ہے، اس میں یہ غلطیاں ہیں، اس میں یہ غلطیاں ہیں۔ عرب کا سب سے بڑا شاعر اسے کہا جا سکتا تھا۔ ایک روز یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے پہنچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے کچھ قرآن کی آیتیں تلاوت کر دی۔ ولید بن مغیرہ خاموشی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تلاوت سنتا ہے، اٹھتا ہے، واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ عرب میں بات مشہور ہونے لگی کہ ولید بن مغیرہ یہ سب سے بڑا شاعر، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے خاموشی سے اٹھ اپنے گھر واپس آیا ہے۔ اب یہاں ابو جہل بے چین ہو جاتا ہے، سیدھے ولید بن مغیرہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ چچا جان ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کے لیے خوب مال جمع کر دیں۔ ولید نے پوچھا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سننے کے بعد پگھل رہے ہو، اور آپ سے یہ امکان لوگوں کو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ گے۔ ولید نے کہا کہ تم جانتے ہو میں عرب کا ایک مالدار انسان ہوں، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رد نہ کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہ کرے۔ ولید کہنے لگا فواللہ ما فیکم من رجل اعلم بالاشعار منی ولا اعلم برجزه ولا بقصیدۃ ولا باشعار الجن منی واللہ ما یشبہ الذی یقول شیئا من هذا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تم جانتے ہو میں عرب کا سب سے بڑا شاعر ہوں، مجھ سے زیادہ رجزیہ اشعار کوئی نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ قصیدے کوئی نہیں جانتا۔ انسان تو انسان، جنوں نے جو اشعار پڑھے مجھ سے زیادہ ان اشعار سے بھی کوئی واقف نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ کوئی شعر نہیں ہے، اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے کہے الفاظ کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ولید بن مغیرہ کا تبصرہ تھا۔
بلکہ خود جو بڑے بڑے سردار تھے جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، یہ دن میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے، لیکن رات میں قرآن کے سامنے عاجز آ جاتے۔ ایک روز ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریق، یہ تینوں رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر کعبۃ اللہ کے صحن میں آ کر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت کو سن سکے، قرآن کی لذت محسوس کر سکے۔ اور تلاوت سن رہے ہیں، تلاوت سنی جا رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب فجر ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت روکی، تینوں واپس اپنے گھروں کی طرف نکلنے لگے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ تینوں آئے ہوئے ہیں۔ راستے میں تینوں کی ملاقات ہو گئی، بڑے شرمندہ ہوئے۔ تینوں کہنے لگے کہ دیکھو ہم قوم کے سردار ہیں، اگر قوم والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم رات چھپ چھپا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ہماری قوم تو ہم پر لعنت کرے گی، وہ مسلمان ہو جائے گی، لہٰذا عہد کرو کہ آج کے بعد کوئی قرآن سننے کے لیے نہیں آئے گا۔ تینوں ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلی رات تینوں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ دونوں نے عہد کیا ہوا ہے، وہ دونوں نہیں پہنچیں گے، میں اکیلا جا کر قرآن سن لیتا ہوں۔ اور تینوں رات پہنچ گئے، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس۔ اب فجر کے وقت واپس لوٹنے لگے تو راستے میں پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ تینوں نے پھر ایک دوسرے پر ملامت کی، کہا کہ اب پکا وعدہ کرو کہ اگلے روز نہیں آنا ہے۔ اور تیسری رات پھر یہی معاملہ۔ تیسری رات فجر میں پہنچے اور بڑا پختہ عہد کیا اور سب گھروں کو چلے گئے۔ لیکن اخلص یہ بڑے بے چین تھے، یہ ابو سفیان کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ ابو سفیان سچ بتانا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا اسے کیسا محسوس کرتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ دل پگھلتے ہیں، اور وہ جو باتیں بتاتے ہیں اس میں سے بہت سی باتوں کو میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ اخنس نے کہا کہ میری بھی یہی کیفیت ہے۔ قرآن جو باتیں بتاتا ہے، معبودوں کی جو تردید کرتا ہے، اللہ کی حقانیت ثابت کرتا ہے، جو صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ اخنس وہاں سے اٹھتے ہیں اور سیدھے ابو سفیان کے پاس پہنچتا ہے۔ ابو سفیان کے پاس پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ ابو سفیان یہ بتاؤ، ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے، پہنچ کر پوچھتا ہے کہ ابو جہل یہ بتاؤ کہ جو کلام تم نے سنا اس کلام کے بارے میں تمہارا کیا تبصرہ ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اولاد پر شک ہو سکتا ہے لیکن محمد کے سچے نبی ہونے پر کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی اولاد پر شک کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کی ماں نے کسی سے منہ کالا کیا ہوگا، لیکن محمد سچا نبی ہے اس بات میں مجھے کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ محمد کے خاندان اور ہمارے خاندان کے درمیان ہمیشہ سے مقابلہ آرائی رہی ہے۔ انہوں نے نیکی کی، ہم نے بھی نیکی کی، انہوں نے پانی پلایا، ہم نے بھی پانی پلایا، انہوں نے حاجیوں کو کھلایا، ہم نے بھی حاجیوں کو خوب بڑھ چڑھ کر کھلایا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، ہم تو اپنے پاس سے کوئی وحی والا رسول لا نہیں سکتے، لہذا کیا جائے تو اسی نبی کا انکار کر دیا جائے، بات دونوں خاندانوں کے درمیان برابر ہو جائے گی۔ تو الغرض اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جو تحدی دی وہ اس تحدی کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ ایک شکل یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے شعراء نے اس کا انکار کیا، دوسری شکل اس کی یہ آئی کہ ان کے سردار چھپ چھپا کر قرآن کو سنا کرتے تھے، تیسری شکل یہ ہے کہ ان کے بہت سے سرداروں نے قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں، ان روایتوں میں سے ایک روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی انیس کو کسی کام سے مکہ بھیجا ہوا تھا۔ انیس مکہ گئے، مکہ سے واپس آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہاں ایک آدمی ہے جو نئے دین کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اسے شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے شاعروں کو بھی سنا ہے، میں نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہوا ہے، اب میں خود شعر شاعری جانتا ہوں۔ اس کے کلام میں نہ شاعری ہے، اس کے کلام میں نہ جادوگری ہے، میں نے اس کے کلام کو شاعروں کے اشعار کے وزن پر بھی تولا ہوا ہے، اس کا کلام
شعراء کے وزن پر بھی نہیں اترتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ انیس کہنے لگے وہ سچا ہے، وہ سارے جو اس نبی کو شاعر اور اسے کاہن کہہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس کرو، باقی معاملہ میں خود دیکھوں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، 1 مہینے تک صرف زمزم کا پانی پیتے رہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ مل جائے، اور جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بتایا، انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ایسے ہی کئی واقعات ہمیں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اور ان کے بعد کے زمانے کے بھی ملیں گے، جنہوں نے قرآن کو سنتے ہی دین اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسلمہ کذاب نمودار ہوا، اس نے قرآن کے بالمقابل ایک کتاب کے بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس کا کلام ایسا حقیر کلام تھا جو اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل دیتا تھا اور قرآن کے سچا ہونے کی دلیل دیتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حالت کفر میں تھے، یہ مسلمہ کذاب کے دوست بھی تھے۔ ایک روز مسلمہ کذاب سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ مسلمہ کذاب نے پوچھا کہ عمرو، تمہارے پاس جو آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا ابھی اس کے پاس کوئی نیا کلام اترا ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک چھوٹی سی صورت وہ سناتا ہے لیکن بڑی جامع صورت ہے۔ کیا صورت ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چھوٹی سی صورت 2 سطر کی، لیکن کس قدر عظیم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک صورت نازل کر دیتا، ساری کائنات پر حجت کے لیے ایک صورت کافی ہوتی۔ اس قدر عظیم صورت۔ مسلمہ کذاب جس نے اس وقت نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے رب نے بھی مجھ پر ایک کلام نازل کیا ہے، عمرو تم سنو گے؟ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی کافر ہی تھے کہنے لگے کہ سناؤ، سنتے ہیں۔ وہ اپنا کلام سنانے لگا۔ یا وبر یا وبر ان لک اذنان وصدر وسائرک حقر ونقر۔ وبر ایک چھوٹا سا جانور ہے۔ اے وبر، اے وبر، تیرے 2 کان ہیں اور سینہ ہے، تیرا سارا جسم ایسے ہی بیکار ہے۔ کہنے لگا عمرو بتاؤ میرا کلام کیسا ہے؟ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کہ ابھی کافر ہے، مسلمہ تم خود جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو، اور تمہارے کلام کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ قرآن مقابلہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ آسمانی کتاب اللہ نے نازل کی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تحدی، یہ چیلنج موجود ہے، ساری کائنات مل جائے، ان انسانوں کی جن بھی مدد کر لے جائیں، تب بھی قرآن جیسی ایک صورت لانے کی کسی میں مجال نہیں ہے۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، انہوں نے توبہ کر لی، انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تم نے مسلمہ کذاب پر ایمان لایا تھا، حالانکہ پہلے مسلمان تھے، وہ کیا چیز تھی جسے سن کر تمہیں مسلمہ کذاب پر ایمان لانے کا ارادہ ہوا؟ ان لوگوں نے شرمانا شروع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں وہ کلام سننا چاہتا ہوں جو مسلمہ تمہارے سامنے پڑھا کرتا تھا، وہ کلام سناؤ۔ لوگوں نے سنانے سے انکار کر دیا، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی تو انہوں نے مسلمہ کذاب کا ایک کلام سنایا قرآن کے بالمقابل۔ کلام کیا تھا؟ یا ضفدع بنت ضفدعین نقع کم تنقین نفسک فی الماء ونفسک فی الطین للماء تقدرین ولا الشراب تمنعین۔ ضفدع مینڈک، اس نے مینڈک کے اوپر ایک کلام بنایا اور کہا کہ یہ میرے رب نے مجھ پر نازل کیا۔ معنی دیکھیے، اے مینڈک، مینڈک کی بیٹی، یا ضفدع بنت ضفدعین، اے مینڈکوں کی بیٹی مینڈک، تجھے جتنا ٹر ٹرانا ہے ٹر ٹرا لے، تیرا آدھا جسم پانی میں ہوگا، آدھا جسم زمین پر ہوگا، تیرے ٹر ٹرانے کی وجہ سے نہ پانی گندا ہوگا نہ پینے والے پانی پینے سے خود کو روکیں گے۔ دیکھیں کیسا کلام ہے، اور وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا کلام نازل کیا۔
سورہ فیل کے بالمقابل ایک صورت نازل کی گئی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل وقرطمہ طویل وذنبہ قصیر۔ ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وہ جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور لمبی سونٹ ہوتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی بڑی ملامت کی، ڈانٹ لگائی، کہا کہ تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ تم نے قرآن چھوڑ کر اس کلام پر ایمان لانے کی کوشش کی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا، وہ جسے عربی پر مہارت تھی، وہ جن کے قصیدے بازاروں میں بلکہ کعبۃ اللہ پر لگائے جاتے تھے، انہوں نے قرآن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ان سے مکمل قرآن کا مطالبہ کیا، جب وہ ہار گئے اللہ نے 10 چھوٹی صورتوں کا مطالبہ کیا، جب وہ اس سے بھی ہار گئے اللہ نے قرآن کی ایک صورت کا مطالبہ کیا، وہ اس سے بھی ہار گئے، قیامت تک ہارے رہیں گے۔ کسی کے پاس قرآن کی ایک چھوٹی صورت جیسی صورت لانے کی طاقت نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس طرح کی آیتیں جب میں اور آپ سنتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد مزید نکلتی ہے کہ الہ العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سچے دین پر باقی ہیں، اور موت تک ہمیں اسی دین پر باقی رکھنا۔ اس سے ہمارے ایمان میں مزید پختگی آتی ہے کہ وہ جو سچے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے سارے مل کر اس کتاب کی ایک چھوٹی سی صورت کے سامنے ہار گئے، ساری قرآن کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ابھی بفضلہ تعالی ہم اس ساری کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ ابھی بفضلہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے ہم اس کتاب پر عمل بھی کریں گے، اور روز قیامت باذنہ تعالی اس کتاب کے سائے میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور پہنچیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو کہا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ۔ قرآن پڑھو، یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، اللہ کے پاس سفارش کرے گا، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ باذنہ تعالی یہ قرآن روز قیامت ہماری سفارش کرے گا۔ اس صورت سے اس آیت سے ہم نے کچھ اہم باتیں سیکھی ہیں، مختصر سے وقت میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت سے مجھے اور آپ کو کیا فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر زبان کی ایک حد ہے، لیکن قرآن یہ لامحدود ہے، اس کے فائدے، اس کی تاثیر، اس کی بلاغت بڑی عظیم کتاب ہے۔ دوسرا، قرآن کا یہ چیلنج قیامت تک باقی رہے گا، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس چیلنج کو پورا کر سکے۔ ایسے ہی اس طرح کی آیتیں ہمارا ایمان تازہ کرتی ہیں۔ وہ جسے کبھی ایمان میں شک ہو، قرآن کھولے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن کی آیتوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ نے کہا جب اہل ایمان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی آیتوں سے حق اور باطل میں واضح فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ابھی آپ کے سامنے باطل کی کچھ بات پیش کی گئی تو ہمارے بڑے تو بڑے بچے بھی اس بات پر ہنسنے لگے، اس لیے کہ حق و باطل واقعی روشنی اور اندھیرے کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جو روشنی ہے وہ حق ہے، جو اندھیرا ہے وہ باطل ہے، جسے ہر بڑا ہر چھوٹا بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عظیم کتاب نازل کی ہوئی ہے، اور اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب پر ایمان کے لیے چنا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کے اس احسان پر اس رب کا ہمہ وقت شکر گزار ہونا چاہیے، اور مزید اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کی اس کتاب پر مرتے دم تک باقی رہنے کی دعائیں بھی مانگتے رہنی چاہیے۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔